میری عمر 15 سال تھی کہ امی کی چچا زاد بہن خالہ نورین شادی کی تاریخ مانگنے آ گئیں۔ امی نے کہا بہنا ابھی تو میری سامیہ کم سن ہے، 1-2 سال ٹھہر جاؤ تب تک ہم جہیز بھی بنا لیں گے۔ خالہ کہنے لگیں میرا گھر بھی تیرا گھر ہے، یہاں رہے کہ وہاں رہے۔ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، تجھے کس بات کی فکر ہے سونی؟ رہی جہیز کی بات تو اس کی تو فکر نہ کر، تیری بیٹی کا جہیز ہم بنا کر دیں گے، آخر تو جہیز ہمارے گھر ہی آنا ہے۔ امی نے لاکھ منع کیا مگر وہ نہ مانی، یوں ہاں کرنا پڑ گئی۔ 2 ماہ میں انہوں نے میرا جہیز بنایا اور پھر میری شادی ان کے بیٹے عقیل سے ہو گئی۔ میں خالہ نورین کے گھر بہت خوش تھی، میرا شوہر بھی ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہاں گاؤں میں رہتے تھے، میں بھینسوں کو چارہ ڈالتی، اپلے بناتی، گھر میں جھاڑو دیتی، برتن مانجتی، حتیٰ کہ گھر کا سب کام خود کرتی تھی۔ شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند سا بیٹا دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر عقیل بہت خوش تھے مگر یہ عارضی خوشی تھی، وہ چند ماہ کا ہو کر چل بسا۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں ہوئیں، وہ بھی چند ماہ بعد فوت ہو گئیں۔ اس کے بعد 7 برس تک میں دوبارہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ اس پر میرے شوہر کے رشتہ داروں نے کہا کہ تمہاری بیوی کو اٹھرا کی بیماری ہے، اس سے اولاد نہیں ہوگی اور ہوئی تو جیے گی نہیں، کب تک اولاد کی خوشی کی آس میں وقت گنواؤ گے، بہتر ہے کہ دوسری شادی کر لو۔ لوگوں کے کہنے سننے سے عقیل دوسری شادی پر آمادہ ہو گئے۔ مجھ سے کہا میں تم کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا اور پہلے سے زیادہ پیار اور عزت دوں گا، تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ میرا جینا مرنا میرے شوہر کے ساتھ تھا، سو مرتا کیا نہ کرتا، ان کو دوسری شادی کی اجازت دے دی کہ میری عزت اسی میں تھی۔ اگر میرے وویلا کرنے کے باوجود وہ دوسری کو بیاہ کر گھر لے آتے تو بھی میں کیا کر سکتی تھی۔ عقیل نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور دوسری بیوی کو مجھ پر فوقیت نہ دی، مجھے پہلے کی طرح عزت اور پیار دیا، کبھی کسی شے کی کمی نہ آنے دی۔ زیور، کپڑے، جوتے بھی، جو چیز بھی اسے لا کر دیتے بالکل ویسے ہی میرے لیے لاتے۔ میری سوتن سمیرہ میری ماموزاد بہن بھی تھی، اس لیے ہم میں کوئی جھگڑا نہ ہوتا تھا، ہم بالکل بہنوں کی طرح رہنے لگیں۔ 1 سال بیت گیا، اب سمیرہ کو بخار رہنے لگا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور وہ چند دنوں کے اندر اندر چل بسی۔ میرے شوہر کو اس کی موت کا بہت صدمہ ہوا، نہ جانے وہ کیسے بہک گئے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ تم نے سمیرہ کو زہر دیا ہے، تم مجھ سے جلتی تھی، اس کو تم ہی نے بے موت مار دیا ہے۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے زہر نہیں دیا، مگر وہ سنگ دل انسان مانتا ہی نہ تھا۔ اس نے لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ سامیہ نے سمیرہ کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ وہ شخص جو میرے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے رہا تھا، اب چھوٹی سی بات پر مارنے کو دوڑتا۔ کون سا ظلم تھا جو اس نے مجھ پر نہ کیا ہو؟ گویا اجل نے جو ظلم اس پر ڈھایا تھا، اس کا بدلہ وہ مجھ سے لے رہا تھا۔ جیسے سمیرہ کے بغیر گھر میں میرا وجود اچھا نہ لگتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ سمیرہ سے اس کی دنیا خوشنما تھی، مجھے تو اس لیے پیار محبت کرتا تھا کہ گھر کا سکون برقرار رہے۔ میں شوہر کو غمزدہ جان کر اس کی یہ بدسلوکی سہتی رہی کہ سمیرہ کی موت کا صدمہ رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا تو عقیل پھر سے نارمل ہو جائیں گے۔ یوں 5 سال گزر گئے۔ ایک دن میرے بھائی کا خط آیا، امی بیمار ہیں، ان کو دیکھنے آ جاؤ۔ میں جانے کے لیے تیار ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے کوئی چیز بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دی۔ میں نے جو 3 کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی میں خاموشی سے میکے چلی آئی، بس کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ امی سخت علیل تھیں، میرے میکے آنے سے 4 روز بعد وہ چل بسیں۔ ابا تو سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اب اس بھری دنیا میں صرف ایک بھائی رہ گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری دوسری خالہ فوت ہو گئیں، وہ اسی گاؤں میں رہتی تھیں جہاں میرے شوہر کا گھر تھا۔ خالہ کی وفات پر ہم گاؤں گئے، عقیل بھی وفات والے گھر آئے ہوئے تھے کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری اس خالہ کی شادی ہوئی تھی جو فوت ہو گئی تھیں۔ مرحومہ خالہ کا گھر میرے دیور ہی کا گھر تھا۔ میرے بھائی نے عقیل سے کہا کہ تم میری بہن کو اپنے گھر لے جاؤ، تب انہوں نے جواب دیا کہ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گا، مجھے اس پر اعتبار نہیں، جو میری دوسری بیوی کو زہر دے کر مار سکتی ہے وہ مجھے بھی زہر دے دے گی۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا، تب میری دوسری خالہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ جب عقیل میرے بھائی سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تب میرا دیور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا اور اس نے بھائی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر اسے طلاق دو گے تو میں اسے سہارا دوں گا۔ دیور نے میرے بھائی سے بھی یہی بات کی کہ صفدر بھائی آپ فکر مت کریں، اگر بڑا بھائی سامیہ کو نہیں رکھے گا اور طلاق دے گا تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ جلیل میرا خالو
تھا اور دیور بھی، تو میں نے کہا کہ عقیل مجھے طلاق دے بھی دے تب بھی میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، میرے آپ کے ساتھ جو رشتے ہیں وہی برقرار رہیں گے، آپ مجھ پر ترس نہ کھاؤ، میرے مستقبل کا اللہ مالک ہے۔ بھائی کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ واپس میکے لے آیا۔ میرے میکے جانے کے بعد عقیل نے تیسری شادی کر لی، جو اس شرط پر ہوئی کہ لڑکی والوں نے کہہ دیا تھا کہ عقیل صاحب اپنی موجودہ بیوی کو طلاق دو پھر ہم لڑکی دیں گے۔ ادھر مجھے طلاق ہوئی، ادھر عقیل نے تیسری بیوی کو گھر لا کر اپنا نگر پھر سے آباد کر لیا۔ اس کے بعد وہ نئی دلہن کے ہمراہ حج پر چلا گیا۔ میرا کوئی گھر نہ رہا تھا، بھائی نے تو پناہ دی تھی مگر بھابی نہ چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر پر رہوں۔ بیوی کے تیور دیکھ کر بھائی نے ایک روز سمجھایا کہ بہن تم اب اپنا گھر بسانے کی کرو تو اچھا ہے، دوسری شادی کر کے عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ، ورنہ میری بیوی ہر وقت تم کو نوکرانی بنا کر بھی ذلت سے ہمکنار کرتی رہے گی۔ بھائی کو بے بس پا کر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب آپ ہی میرے وارث ہو، جو میرے بارے میں بہتر سمجھو کرو، مجھ کو آپ کا ہر حکم منظور ہے۔ تبھی انہوں نے میرا نکاح اپنے ایک دوست سے کروا دیا جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ سبھی مرد برے نہیں ہوتے، ایک بار قسمت کھوٹی ہوئی مگر اس بار اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا اور بقیہ زندگی کا اچھا ساتھی مل گیا۔ صابر نے میرا بہت خیال رکھا اور میں نے ان کے ساتھ پچھلے سارے دکھ بھلا دیے۔ صابر بہت اعلیٰ ظرف ہیں، مجھے ان کے گھر میں رتی بھر بھی تکلیف نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری ساس بالکل ماں جیسی شفیق ہے، وہ بےحد پیار کرنے والی خاتون ہے، لگتا ہے کہ سگی ماں کوئی تو ایک بار پھر سے مجھے ماں مل گئی۔ بے شک زندگی میں اب سکون ہی سکون ہے، مگر کبھی کبھی ماضی کا زخم جاگ جاتا ہے تو دل میں پھانس سے چبھنے لگتی ہے۔ تبھی ایسی سوچیں آتی ہیں کہ ہمارے دین نے ہم کو حقوق دیے ہیں مگر معاشرے میں عورت کو کیا مقام ملا، ساری عمر اور خدمت کے بدلے بس یہی کچھ۔ جانے وہ کون سی کھڑی تھی کہ عقیل کے دل میں یہ بدگمانی جاں گزی ہوئی تھی۔ یہ کتنا بڑا اور خوفناک الزام ہے کہ میں سوتن کی قاتلہ ہوں۔ مجھے تو ایسا سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے۔ ان سوچوں کو جو مجھے جلاتی ہیں آنسو بہا کر مٹانے کی کوشش کر دیتی ہوں، لیکن ماضی تو ایک عذاب ہے جو کبھی نہ کبھی آپ کے گزرے دنوں کی یادوں کو چھیڑ کر سوئے ہوئے دردوں کو جگا دیتا ہے۔